بیان کیے اور بہت ہی سرل طریقے سے آپ کو مسئلے مسائل سمجھائے. اور حضرات محترم بچوں، حضرات، میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا بالکل خاموش بیٹھ رہے ہیں ادب کے ساتھ میں. حضرات محترم بچوں کا پروگرام پورا ہو چکا ہے. اب بلا تاخیر ہمارے باہر سے آئے ہوئے مہمان خصوصی جو رامپور یو پی کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں، بلا تاخیر میں آپ ان کو دعوت دوں. حضرات محترم، یہ ایسی شخصیت ہے جن کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت کی تقریر اگر غلامان مصطفیٰ کے لیے سراپا تنویر ہوتی ہے تو دشمنان مصطفیٰ اور باغیان مجتبیٰ کے لیے برہنہ شمشیر ہوتی ہے، ننگی تلوار ہوتی ہے. حضرت کے متعلق یہ کہنا بالکل بجا نہ ہوگا بلکہ بالکل درست ہوگا کہ حضرت کی تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے. بے شک حضرت کی تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے. سبب یہ ہے وہی کہتے ہیں جو دل پہ گزرتی ہے. اور کبھی شعلہ کبھی شبنم ہنسی تقریر ہوتی ہے. کبھی شعلہ کبھی شبنم ہنسی تقریر ہوتی ہے. لبھائے دل کو جو وہ دل نشی تقریر ہوتی ہے. حضرات محترم، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں خطیب ذیشان مقرر شرعی بیان حضرت مولانا حافظ قاری محمد نعیم رضا صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ نشیمن پر نشیمن اس طرح تعمیر کرتا جا، نشیمن پر نشیمن اس طرح تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے. حضرات محترم، اب آئیے ہم اپنے آئے ہوئے مہمان خصوصی کا استقبال نعرے تکبیر و رسالت سے کریں، اس لیے کہ کفر کی دھرتی ہلے گی نعرے تکبیر سے. سبحان اللہ بول دیجئے. کفر کی دھرتی ہلے گی نعرے تکبیر سے، اور شرک کی کھیتی جلے گی نعرے تکبیر سے. اور نعرے تکبیر کا نعرہ لگاؤ دوستو، ہر گلی کھلتی رہے گی نعرے تکبیر سے. میرے ساتھ بلند آواز سے نعرہ لگائیے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار حفظ، مدرسہ اشاعت علوم قادریہ، حضرت اللہ مولانا معین نعیم رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ توجہ تو محبت کے ساتھ سبحان اللہ بول دیجیے. سبحان اللہ. یہ محفل رسول ہے، آنکھوں سے چل کے آ. بے شک یہ محفل رسول ہے، آنکھوں سے چل کے آ. وہ آئیں گے مدینے سے، تو گھر سے چل کے آ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آئیں گے مدینے سے، تو گھر سے چل کے آ. تو یہ پیارے آقا علیہ السلام کے ذکر کی محفل ہے. بے شک آپ حضرات ماحول بنائیں گے تو تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الکریم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلمك ما لم تكن تعلم. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. نگاہ لطف کا مشتاق ہر سوالی ہے. نگاہ لطف کا مشتاق ہر سوالی ہے. اور رسول پاک کی تشریف آنے والی
ہر طرف شاہ ابرار کی دھوم ہے. اگر بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر طرف شاہ ابرار کی دھوم ہے. ہر طرف شاہ ابرار کی دھوم ہے. اور آج شوپر میں سرکار کی دھوم ہے. سبحان اللہ. آج شوپر میں سرکار کی دھوم ہے. اور عید سے کم نہیں ہے قیامت کا دن. عید سے کم نہیں ہے قیامت کا دن. عید سے کم نہیں ہے قیامت کا دن. کیوں کہ حشر میں ان کے دیدار کی دھوم ہے. حشر میں ان کے دیدار کی دھوم ہے. درود پاک پڑھ سنائیے اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم اور آپ پیارے آقا علیہ صلاۃ و سلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو کوئی بھی حضرات اپنے ذہن میں اپنے دل میں یہ خیال نہ لائے کہ ہم زور سے پڑھتے ہیں تو ہماری آواز مدینے پہنچتی ہے اور ہم آہستہ پڑھتے ہیں تو ہماری آواز مدینہ نہیں پہنچتی. یہ ذہن میں بات رکھیے کہ ہم زور سے پڑھیں یا آہستہ پڑھیں، ہم پیارے آقا علیہ صلاۃ وسلام کی بارگاہ تک آواز اپنی نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ کانوں کی طاقت عطا فرمائی ہے کہ پیارے آقا علیہ صلاۃ وسلام آواز تو آواز ہیں، وہ دل کے خیال کو بھی مدینے میں جانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ دل کے خیال کو بھی مدینے میں جانتے ہیں. تو یہ کوئی سوال نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم زور سے پڑھیں گے تبھی آقا ہماری آواز کو سن پائیں گے، بلکہ پیارے آقا علیہ صلاۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے آپ کو اس وقت نبی جان لیا تھا جب آپ پنگوڑے میں لیٹے ہوئے تھے، یعنی جھولنے میں پالنے میں لیٹے ہوئے تھے. میں نے اس وقت آپ کو نبی پہچان لیا تھا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. پیارے آقا علیہ صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے چچا جان ذرا بیان کیجئے کہ آپ نے کیسے پہچان لیا. حضرت عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس وقت آپ جھولے کے اندر لیٹے ہوئے تھے تو میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کی انگلی اوپر اٹھی تو آسمان کا چاند ادھر ہی جھک جاتا تھا جدھر آپ کی انگلی جا رہی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی انگلی دائیں جاتی چاند دائیں چلا جاتا، آپ کی انگلی بائیں جاتی تو چاند بائیں چلا جاتا. پیارے آقا علیہ صلاۃ والسلام کے چچا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کو اس وقت نبی پہچان لیا تھا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. تو یہ چاند میرے نبی کے اشاروں پر کھیلتا تھا. کیا کرتا تھا؟ چاند میرے نبی کے اشاروں پر کھیلتا تھا. اور میرا یہ خاص جملہ ہے کہ پیارے آقا علیہ صلاۃ والسلام جدھر جدھر انگلی گھماتے یہ آسمان کا چاند ادھر ادھر جاتا، لیکن ایک دفعہ پیارے آقا علیہ صلاۃ والسلام نے اپنی انگلی کا اشارہ ایسے کیا درمیان میں انگلی کا اشارہ کیا تو یہ چاند سمجھ ہی نہ سکا کہ آقا نے دائیں بلایا ہے یا بائیں بلایا ہے. جب آقا نے اپنی انگلی کا اشارہ درمیان میں کیا نا تو چاند سمجھ ہی نہ سکا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے دائیں بلایا ہے یا بائیں بلایا ہے. یا رسول اللہ نہ دائیں کی سمجھ آتی ہے نہ بائیں کی سمجھ آتی ہے. تو چاند نے اپنے کلیجے کو چیڑ دیا. چاند نے اپنے کلیجے کو چیڑ دیا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ نہ دائیں کی سمجھ آتی ہے نہ بائیں کی سمجھ آتی ہے، میں آدھا ادھر ہو جاتا ہوں آدھا ادھر ہو جاتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. میرے
نبی علیہ السلام کے اشارے کی طاقت کہ زمین پہ رہ کر چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑوں میں بدل گئے، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ چاچا جان، جس وقت میں جھولے کے اندر پالنے کے اندر لیٹا ہوا تھا تو یہ آسمان کا چاند مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا اور میں اس سے باتیں کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس وقت آپ تو چند دنوں کے تھے، آپ چاند سے کیسے بات کرتے تھے؟ یعنی آپ زمین پر اور چاند آسمان پر، تو یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ چاند کی بولی کو کیسے سن لیتے تھے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چاچا جان، یہ چاند تو بہت نیچے ہے، یہ چاند تو بہت نیچے ہے۔ میں جس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اپنی والدہ محترمہ کی شکم اطہر میں تھا، تو میں نے اس وقت لوہے محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو ہمارے نبی نے اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر لوہے محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن لیا، تو جو نبی ابھی دنیا میں نہیں آیا اور لوہے محفوظ پہ چلنے والے قلم کی آواز کو سن رہا ہو، وہ نبی مدینے میں رہ کر امتی کے درود و سلام کو کیوں نہیں سنتا؟ بے شک، سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے اور اس کو بیان کیا اعلیٰ حضرت نے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، سبحان اللہ، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ میرے نبی کی شان ہے کہ زبان سے بولو یا مت بولو، میرے نبی دل کے خیال کو بھی مدینے میں رہ کر جان لیا کرتے ہیں۔ تو باآواز بلند پیارے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، میں ایک نعت پاک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ الفت مصطفیٰ میرے سینے میں، الفت کہتے ہیں محبت، یعنی محبت مصطفیٰ میرے سینے میں ہے۔ الفت مصطفیٰ میرے سینے میں ہے، الفت مصطفیٰ میرے سینے میں ہے، الفت مصطفیٰ میرے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، سبحان اللہ، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، الفت مصطفیٰ میرے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ اور بہت ہی پیارا شعر ہے کہ ہند میں جینے کو جی رہا ہوں مگر، ہند میں جینے کو جی رہا ہوں مگر، بے شک، لیکن ہند میں زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ کیوں؟ سنیے۔ ہند میں جینے کو جی رہا ہوں مگر، ہند میں جینے کو جی رہا ہوں مگر، زندگی کا مزہ تو مدینے میں ہے، سبحان اللہ، بہت خوب، زندگی کا مزہ تو مدینے میں ہے، زندگی کا مزہ تو مدینے میں ہے۔ اور مشک و عنبر میں بھی ایسی خوشبو نہیں، مشک و عنبر میں بھی ایسی خوشبو نہیں، مشک و عنبر میں بھی ایسی خوشبو نہیں،
اور ایپلیکیشن گناہگار بھیجے نہ کیوں، ایپلیکیشن گناہگار بھیجے نہ کیوں، ایپلیکیشن گناہگار بھیجے نہ کیوں، کہ بخشوانے کا دفتر مدینے میں ہے، سبحان اللہ، بے شک بخشوانے کا دفتر مدینے میں ہے، اور اس لیے ہے اسی سمت کعبہ جھکا۔ سبحان اللہ، بے شک کوئی حضرات حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ جائے تو اس بات کا اندازہ لگائیں گے خانہ کعبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ طیبہ کی جانب کو جھکا ہوا ہے، بے شک تو یہ کیوں جھکا ہوا ہے؟ اس کو شعر میں سنیے کہ یہ کعبہ مدینے کی جانب کیوں جھکا ہوا ہے۔ اس لیے اسی سمت کعبہ جھکا، اس لیے اسی سمت کعبہ جھکا، اس لیے اسی سمت کعبہ جھکا، کہ گھر خدا کا محمد کے سینے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، گھر خدا کا محمد کے سینے میں ہے، الفت مصطفیٰ میرے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج اتنی پیاری محفل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی سجائی ہے، تو یاد رکھیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل کو کون لوگ سجایا کرتے ہیں؟ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق ہوا کرتے ہیں وہی پیارے آقا کے ذکر کی محفل کو سجایا کرتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، اور میں یہ اشعار کے ساتھ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل کو کوئی حرامی نہیں بناتا، کوئی بھی حرامی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل کو نہیں سجاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب اسٹیج پر تشریف لے آئے ہیں، آپ ان کے چہرے کی زیارت بھی کیجیے اور ثواب بھی پائیے اور سنتے بھی رہیے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ پیارے آقا کے ذکر کی محفل کو کوئی بھی حرامی نہیں مناتا، بلکہ جو حلالی ہوتا ہے وہی پیارے آقا کے ذکر کی محفل کو سجاتا ہے، اس لیے کہ ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر۔ حضرات توجہ میری طرف رکھیں تاکہ آپ کو کوئی میسج مل سکے۔ تو کئی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، بے شک سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو بہت ہی بلند و بالا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ علم غیب میرے آقا کے غلاموں نے بیان کیا ہے۔ بے شک میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرما لیا، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی پردہ فرما لیا، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، حضرت علی بیان کر رہے ہیں کہ عمر فاروق اعظم کی خلافت کے زمانے میں سویا، سونے کے بعد میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں کہ فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ بات خواب کی حضرت علی بیان کر رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا عمر فاروق اعظم کی خلافت کے زمانے میں، کیا دیکھتا ہوں کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں مسجد نبوی کے اندر نماز فجر ادا کرنے کے لیے گیا، ایک انسان حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں
حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ خواب میں نے دیکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز ادا فرما رہے ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ پیارے آقا فجر کی نماز کو ادا فرما رہے ہیں۔ ایک شخص کھجوروں کا ٹوکرا لا کر پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، یا رسول اللہ یہ کھجوروں کا ٹوکرا ہے، آپ اس کھجوروں کو اپنے غلاموں میں تقسیم فرما دیجئے۔ حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ پیارے آقا نے اس ٹوکرے کو لیا، لینے کے بعد میں نماز ادا فرمائی اور اپنے غلاموں میں تقسیم فرمانا شروع کر دیا۔ حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھجوریں تقسیم فرما رہے ہیں۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دل میں خیال کیا کہ اگر کاش پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے دوسروں کے مقابل ڈبل حصہ دے دیں تو بڑا ہی اچھا ہوگا، اس لیے کہ میں 3 دن سے بھوکا ہوں، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، اگر پیارے آقا مجھے ڈبل حصہ عطا فرما دیں گے تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ پیارے آقا کھجوریں تقسیم فرماتے فرماتے میرے پاس تک آ گئے، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ڈبل حصہ نہیں دیا۔ جب پیارے آقا نے مجھے ڈبل حصہ عطا نہیں فرمایا، بات خواب کی تھی، میری نیند کھل گئی، بیدار ہو گیا، اور جیسے ہی میں بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ فجر کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر تشریف لے کر کے گیا، دیکھا تو عمر فاروق اعظم جماعت کرا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں۔ عمر فاروق اعظم کے پیچھے نماز ادا فرمائی، جیسے ہی نماز ادا فرمائی حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ ایک انسان کھجوروں کا ٹوکرا لے کر حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ حضرت علی سوچنے لگے کہ یہی خواب میں ابھی پیارے آقا کے ساتھ دیکھ چکا ہوں، لیکن اب حقیقت میں اپنی آنکھوں سے اسی واقعے کو دیکھ رہا ہوں۔ حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں کھجوروں کے ٹوکرے کو پیش کر دیا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجورے کے ٹوکرے کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد میں اپنے غلاموں میں تقسیم فرمانا شروع کر دیا۔ اب حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ رات کو خواب میں نے پیارے آقا سے کہا نہیں تھا، لیکن اب میں نے سوچ لیا، دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ رات کو نبی سے نہیں کہا تھا، لہٰذا عمر فاروق اعظم سے میں زبان سے کہوں گا کہ مجھے دوسروں کے مقابل ڈبل حصہ عطا فرما دو، دوسروں کے مقابل مجھے ڈبل حصہ عطا فرما دو۔ حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ عمر فاروق اعظم تقسیم فرما رہے ہیں کھجوروں کو، نور کر جھک کر تقسیم فرما رہے ہیں۔ حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور تقسیم فرماتے فرماتے میری بارگاہ تک آ گئے۔ جیسے ہی عمر فاروق اعظم میرے قریب آئے، حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق اعظم سے کہا کہ اے عمر، مجھے دوسروں کے مقابل میں ڈبل حصہ عطا فرما دو، اس لیے میں 3 دن سے بھوکا ہوں۔ حضرت علی نے جب اتنا عرض کیا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم جھک کر کھجوریں تقسیم فرما رہے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے یہ جملہ بولا عمر فاروق اعظم سیدھے کھڑے ہو گئے۔ کیا ہوا؟ عمر فاروق اعظم سیدھے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد میں مسکرانے لگے، اور مسکرا کر ارشاد فرمانے لگے کہ اے علی، اگر رات کو تمہیں خواب میں نبی نے ڈبل حصہ عطا فرما دیا ہوتا تو تمہیں عمر بھی ڈبل حصہ عطا فرما دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر رات کو نبی تمہیں ڈبل حصہ عطا فرما دیتے تو عمر فاروق اعظم بھی تمہیں ڈبل حصہ عطا فرما دیتا۔ لہذا یاد رکھو، جب نبی نے تمہیں ڈبل حصہ عطا نہیں فرمایا تو عمر فاروق اعظم بھی تمہیں ڈبل حصہ عطا نہیں فرمائے گا۔ تو بات کہیں کی تھی؟ یہ خواب کی۔ حضرت علی نے یہ خواب دیکھا ہی تھا، نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ اس خواب کو حضرت علی نے ابھی کسی سے بیان بھی نہیں کیا تھا، تو اندازہ لگائیے کہ خواب دیکھا حضرت علی نے اور مسجد نبوی کے اندر بیان کر دیا عمر فاروق اعظم نے، تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی شان ہے۔ اس کو غیب کہیں گے یا کیا کہیں گے؟ غیب کا علم ہے یا نہیں ہے؟ یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیب کی بات بیان فرما دی،
اور یہ بیان فرما دیا، ظاہر فرما دیا کہ نبی کو تو چھوڑو، نبی کے غلاموں کی شان کو دیکھو کہ جب نبی کے غلاموں سے کوئی غیب پوشیدہ نہیں رہ سکتا تو نبی کی نگاہ سے کوئی غیب کیسے پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ اور اسی کو بیان کیا بریلی کے اعلیٰ حضرت نے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نگاہ سے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت سے خدا کی ذات نہ چھپ سکی تو خدا کی مخلوق میرے نبی کی نگاہ نبوت سے کیسے پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ یہ ہم سنیوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم غیب عطا فرمایا تھا، اور ابھی آپ بچوں سے سماعت فرما ہی رہے تھے، بچے بیان فرما رہے تھے کہ نبی کا معنی کیا ہے؟ نبی کا معنی ہی ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ تو جس نبی کا، جس محبوب خدا کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام ہی نبی رکھا ہو، غیب کی خبریں دینے والا، تو اب وہاں پر امام جانا ہے۔ ہمارا مذہب ہے سنی مذہب ہے، اپنے عقیدے کو کھل کے بیان کرتے ہیں، کہتے رہے ہیں اور کہتے رہیں گے، اور کہہ رہے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب تھے لیکن ذاتی نہیں تھے، بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ عالم الغیب تھے۔ بہرحال ٹائم پورا ہو رہا ہے، ابھی آپ حضرات کو مفتی صاحب کی تقریر سماعت فرمانی ہے اور تمام حضرات ہم چلے بھی گئے ہیں، تو میں اپنی گفتگو کو یہیں پر سماپت کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب